بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربک گرامر کورس کا پارٹ 3 ہے۔ ہم نے اس پارٹ میں ثلاثی مزید فی کے ابواب کے متعلق تقریباً ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج سے ہم سورہ ہود کی چند آیات کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جو قوانین جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے اندر ہم نے سیکھے ہیں، اب ان کو ہم استعمال کریں گے اور ان کی مشق اور اجرا کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے شروع کرتے ہیں۔ جی سورہ ہود اس کی آیت نمبر 36 ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ وَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ یہ ایک آیت ہے۔ اس کا جتنا حصہ اس ویڈیو میں ہو سکے وہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں جی واو لکھا ہوا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيْهِ۔ جی یہ واو آپ کچھ واو کے متعلق پہلے پڑھ چکے ہیں ہم۔ واو قسمیہ ہوتا ہے، حروف جارہ میں ایک واو پڑھا تھا، جیسے واللہ والعصری، تو وہ واو جو ہے واللیلی قسمیہ ہوتا ہے، اور آگے والا حرف جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، حرف جارہ بن رہا ہوتا ہے، اس کا معنی قسم کرتے ہیں۔ ایک دوسرا واو ہوتا ہے دو سینٹنس یا دو ورڈز میں آپس میں کنیکشن قائم کرنے کے لیے، عطف کے لیے، رابطہ بنانے کے لیے جو آتا ہے، اس کا معنی ہم اور کرتے ہیں۔ یہ واو اس کا معنی بھی اور ہے، لیکن جس واو سے بات شروع ہو رہی ہو اسے ہم عربی والے جو ہیں، عرب جو ہیں، اسے استنافیہ کہتے ہیں۔ استنافیہ بس وہ بول دیتے ہیں، لیکن جو گرامر ہے وہ گرامر اس کو استنافیہ کہتی ہے، اور اس کا معنی اور ہی ہوگا۔ نمبر 2 لفظ آیت کا اوحیہ۔ اوحیہ جملہ یہ جی سب سے پہلے تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اوحیہ جو لفظ ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ اگر اوحیہ اسم ہے تو کون سا ہے؟ لیکن ہم نے اسم کی دیکھیں تو اسم کی علامت نہ شروع میں الف لام، نہ آخر میں تنوین ہے، نہ یہ مضاف بن رہا ہے، کوئی علامت ایسے نہیں مل رہی ہمیں۔ تو پھر یہ فعل ہے۔ اگر فعل ہے تو کون سا فعل ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کا یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید ہے، مضارع ہے یا ماضی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے دیکھا جی اس کے شروع والے میں پیش آ رہی ہے، تو یہ دو آپ ہم پڑھ سکیں جس کے شروع میں پیش آئے، دو چیزوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا تو جملہ فعل مضارع ہوگا یا پھر وہ مضارع مجہول ہوگا، یا تو مضارع مجہول ہوگا یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ثلاثی مزید فی کے ابواب سے ہوگا۔ مضارع مجہول کے لیے ضروری ہے آخری حرف پہ پیش اور اس سے پیچھے والے عین کلمہ پہ زبر۔ تو یہاں پہ اس پہ تو پیش ہے، آخر پہ پیش نہیں ہے، اور پیچھے عین کلمہ پہ زبر نہیں ہے، تو عین کلمہ پہ زبر نہ ہونے کی وجہ سے یہ مضارع مجہول تو نہیں ہے۔ پھر یہ پیچھے رہ گیا ثلاثی مزید فی کا۔ ثلاثی مزید فی میں ماضی ہے یا مضارع ہے؟ تو ہم نے دیکھا جی اگر مضارع ہے یا ماضی ہے، پہلے حرف پہ پیش ہو، عین کلمہ کے نیچے زیر ہو، اور آخری حرف پہ زبر، ٹھیک ہے۔ مضارع ہوتا تو آخری حرف پہ پیش ضرور ہوتی، لہٰذا یہ ماضی ہے۔ کون سے باب سے ہے؟ تو اس میں کتنے روٹ لیٹرز ہیں، اور واو، ہا اور یا یہ روٹ لیٹر ہیں، حروف اصلی ہے ہمارے پاس واو، ہا اور یا، وحی بن جائے گا، وحی۔ ایک زائد ہے، جن ثلاثی مزید فی کے ابواب میں ایک حرف زائد ہوگا، تو جب ایک حرف زائد ہے تو یا تو باب افعال ہے، یہاں باب تفعیل ہے، یا باب مفاعلہ ہے۔ تفعیل کیا ہے؟ علم یعلم، تو اس میں شد تو پائی نہیں جا رہی ہے، اور باب مفاعلہ میں جادل یجادل، الف بھی پایا نہیں جا رہا ہے۔ اب پیچھے ایک ہی باب رہ گیا، باب افعال، اکرم یکرم، ٹھیک ہے۔ تو ہم لکھ دیتے ہیں افعل یفعل۔ اس کا یہ ڈائی میں بنا رہا ہوں جی، لیں جی، افعل، یہ افعل یفعل، یا علامت مضارع ہوگی، اس پہ پیش، فا کلمہ پہ جزم، عین کلمہ کے نیچے زیر، اور آخر میں پیش۔ ابھی اس پہ آپ واو ہا یا ہمارے پاس ہیں، تو یہاں پہ واو لگایا، یا ہا، اور یہاں پہ یا، کیا ہو گیا؟ اوحیا یوحیو، یوحیو، تو یہ ہمارے اوحا یا یوحیو بن گیا۔ پھر یہ عربی اس کو اوحا یوحی پڑھتے ہیں۔
اب اس سے ہم نے مجہول بنانا ہو تو مجہول بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں جی؟ ماضی کو مجہول بنانے کے لیے سب سے پہلے آخری حرف جو ہے جیسے ہے ویسے اس کو چھیڑنا نہیں، پیچھے والے کو چھوڑنا نہیں، اور اس کے نیچے زیر دے دینی ہے ہم نے. تو ادھر لکھ دیتا ہوں، آخری حرف پہ زبر، یا پہ ہا جو ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کے نیچے زیر دے دینی ہے. اور واو جو ہے، اور اس سے پہلے آئین کلمہ سے پہلے جتنے حرف ہیں متحرک ہیں، یعنی جن کے اوپر کوئی زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، ان کو ہم نے پیش سے بدل دینا ہے، پیش سے. تو کیا ہو گیا؟ اوحیہ مجہول بن گیا. اور مضارع مجہول بنانے کا کیا قاعدہ تھا جی؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، پیچھے والے کو چھوڑنا نہیں، اس پہ زبر دینی ہے، اور باقی جتنے متحرک لفظ پیچھے ہیں جن پہ زبر زیریاں ہیں تو ان کو پیش دے دینی ہے. تو یہ ہو گیا یوحیو، اوحیہ یوحیو. تو یہاں پہ دیکھیں کون سا ہے؟ اوحیہ پایا جا رہا ہے. تو یہ باب افعال سے فعل ماضی مجہول کا پہلا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہی کیا گیا، وہی بھیجی گئی، اور وہی بھیجی گئی. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں رک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ آپ حضرات سوچتے ہوں گے کہ یہ اتنا لمبا کام کیوں شروع کر دی ہے. چند دن تک یہ کام لمبا لگے گا، اور یہ پیچھے والے سارے سبق جو ہیں وہ دوبارہ ہمارے تازہ ہوں گے، تو بات لمبی ہوگی، آیت کا کچھ حصہ ہو کرے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا کیونکہ اصل چیزیں ہی ہیں نا، ہم نے پڑھا ہے جس کام مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ مقصد ہمارا شروع ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. امید یہ ہے کہ ہم یہ مقصد میں کامیاب ہوں گے. دوبارہ ہمیں ریوائز کرنے کے لیے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی طرف مستقل طور پہ نہیں جانا پڑے گا، ورنہ اس میں دیکھیں یہ ریوائز ہی ہو رہا ہے، یہ ریوائز ہی ہو رہی ہے. اس میں کچھ باتیں نہیں ہوں گی اور ان کو آپ نے نوٹس بناتے جانا ہے، اور باقی جو ہے وہ آپ نے ریوائز کرتے جانا ہے اور اس کو دیکھتے جانا ہے. تو پہلی بات یہ پڑھ لی. یہاں ایک اور بات ہے، فعل بغیر فاعل کے نہیں ہو سکتے. تو کیا اس کا فاعل ہے؟ یعنی پہلا صیغہ ہے، پہلے اور چوتھے صیغے کا فاعل باہر اور اندر دونوں ہو سکتا ہے. دوسری بات یہاں پہ ایک میں آپ کو یاد کرا دوں، فعل مجہول کا فاعل نہیں ہوتا، فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا فعل مجہول کا فاعل تو ہوتا ہی نہیں، بلکہ اس کا کیا ہوتا ہے جی؟ نائب فاعل. تو ابھی ہم نے نائب فاعل اس کا اگلے تلاش کرنا ہے. اگلا لفظ ہے جی الی نوحن. الی نوحن، ابھی جو الی نوحن ہے اس میں الی حرف جر ہے، جارہ ہے آپ جانتے ہیں، اور نوحن مجرور ہے. یہ جار اور مجرور مل کر متعلق بن جائے گا، اس کا فعل کا متعلق ہو گیا جی. فاعل ابھی بھی ہمیں نہیں ملا. اس کے بعد قرآن مجید کا آیت میں اگلا لفظ ہے انہو. انہو کا دیکھیں جی، انہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے اگلے دن پڑھا ہے، سوری انہو نہیں ہے، یہاں پہ انہو آئے گا. قرآن مجید میں یہاں پہ انہو آیا ہے. انہو کیوں آیا؟ انہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ جب جملے کے شروع میں ہوتا تو انہ ہوتا. اب یہ بات جملے کے اندر درمیان میں آ رہا ہے، اس سے بات شروع نہیں ہو رہی ہے، تو یہ انہ آئے گا. انہو، انہ کون سا جی؟ حرف مشبہ بالفعل ہے، جس کے ہم نے پچھلے سبق میں ایک دو سبق پہلے ہم نے پڑھا ہے. اسے کہہ دیں گے جی انہ. اس کا معنی بے شک، یقیناً اور تاکید کے لیے آتا ہے. ہو، یاد رکھیں جی، انہ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، انہ کانہ لیت لکنہ، جتنے بھی حروف مشبہ بالفعل ہے، کہ ان کا ایک اسم ہوگا اور ان کی ایک خبر ہوگی. ان کا اسم حالت نصب میں ہوگا، تو یہ جی ضمیر جو ہے یہ اسم انہ ہے، انہ کا اسم ہے. تو حالت نصب میں کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے ضمیر جو ہوتی ہے ان کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا، وہ مبنی ہوتی ہیں، ان کا اعراب چھپا ہوا ہوتا ہے. انہ کا اسم ہو گیا. اب اس کی خبر بھی تلاش کرنی ہے ہم نے. تو اگلی قرآن مجید کی آیت اگلا حصہ ہے لن یؤمن. لن یؤمن، دوبارہ توجہ فرمائیں جی. لن یؤمن، لن کو پھر حال چھوڑ دیں، یؤمن پہ دیکھیں جی. یؤمن کون سا فعل ہے؟ کون سا ہے؟ فعل ہے، فاعل اسم ہے یا حرف ہے؟ تو یؤمن آپ جانتے ہیں کہ یہ فعل ہے. اب اگلا سوال ہے مزید ہے یا مجرد ہے؟ بلکہ اس سے پہلے یہ آپ بتا دیں یہ مضارع ہے یا ماضی ہے. تو ہم دیکھا اس کے شروع میں یہ لگا ہوا لن، اور سب سے پہلی نشانی تو یہ کہ لن لگتا ہی مضارع کے شروع میں، مضارع کو منصوب بنانے کے لیے. ہم نے پڑھا مضارع منصوب جب بنا تھا، وہاں ہم نے سارا پڑھا ہے. نمبر دو، شروع میں علامت مضارع یا لگی ہوئی ہے، اور یہ بھی فعل کی علامت ہے، علامت مضارع کی علامت ہے.
اور نمبر 3 علامت مضارع پہ پیش ہو اور عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، اور یہ جو زبر ہے یہ تو لن کی وجہ سے نا، لن ناسبہ کی وجہ سے یہ زبر آ رہی ہے اس کی وجہ سے، تو یہ فعل مضارع ہے، یہ پتہ چل گیا، اس کی بہت ساری علامتیں ہمیں پتہ چل گئی۔ اب نمبر 2 یہ مزید ہے یا مجرد ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا کرائٹیریا ہے؟ مجرد کے اندر دیکھیں جی، جب بھی پیش آئے گی نا تو وہ مجرد میں پیش آتی ہی، علامت مضارع پہ پیش آتی ہی مجہول کے ٹائم پہ ہے، لیکن مجہول میں عین کلمہ کے اوپر زبر آتی ہے، زیر نہیں آ سکتی ہے، آپ نے ادھر بھی پڑھ لیا ہے، تو یہاں پہ زیر آ رہی ہے، علامت مضارع پہ پیش آ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ مجہول نہیں ہے بلکہ یہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے ہے، ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے۔ اب اس کے روٹ لیٹرز گن لیتے ہیں، واو، میم اور نون، ٹھیک ہے، اصل میں ہے یؤمنو، اَأْمَنَ یؤمنو، تو اَأْمَنَ یؤمنو آئے گا، اور تو یہ باب افعال سے ہی آئے گا، باب افعال سے ہی آئے گا، اور واو سے پہلے ایک حمزہ یہاں پہ چھپا ہوا ہے، وہ عربیوں کی مرضی ہے، آمن یؤمن وہ بنا دیتے ہیں، یہ میں آپ کو ایک دن کچھ دنوں کے بعد یہ ساری چیز سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے چھپا ہوا ہوتا ہے، پڑھ لیں گے ہم، اتنا مسئلہ نہیں ہے، فی الحال میرے پہ آپ اعتماد کر کے اس کو باب افعال مان لیں ٹھیک ہے، آمن یؤمن جیسے یہ تھا اس طرح یہی، تو یہ باب افعال کا مضارع کا پہلا صیغہ جی، مضارع کا پہلا صیغہ ہے، مجہول نہیں ہے جی، یہ معلوم ہی ہے۔ اب پھر مسئلہ ہے کہ اس کا فاعل کدھر ہے، تو اس کا فاعل باہر بھی ہو سکتا ہے، اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے من قومی کا، ہم نے آگے دیکھا اس کا فاعل کہیں نہیں مل رہا ہے، تو اس کا جو فاعل ہے نا ہوا ضمیر ہوگی، اس کا فاعل اندر ہی چھپا ہوا ہے، فعل اپنے فاعل سے مل گیا جی۔ من قومی کا، من کیا ہے جی، حرف جارہ ہے، قومی کا، قوم اور اس کے ساتھ قوم اسم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے، جس بھی اسم کے ساتھ جب ضمیر مل کے آتی ہے تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے، قوم مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف ہے، یہ مرکب اضافی مجرور بن رہا ہے جی۔ من حرف جارہ ہے، جارہ اور مجرور مل کے یہ کسی کے متعلق ہوں گے جی، کس کے متعلق ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ہم، بہرحال اس کو متعلق کرنا ہے۔ لن یؤمن، اس قومی، اس کا ترجمہ کریں، آپ کی قوم سے وہ ایمان نہیں لے کے آئے گا آپ کی قوم سے، اس کے متعلق تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کے تعلق کریں گے ترجمہ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کس کے متعلق ہے، یہاں پہ یہ کوئی لفظ ایسا نظر نہیں آ رہا جس کا یہ متعلق ہے، یعنی کہ اس کا متعلق یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے چلتے ہیں، آگے قرآن مجید کے اندر لفظ آتا ہے الا، الا جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں جب ہم نے منصوبات پڑھی تھیں، منصوبات میں ہم نے پڑھا تھا الا یہ حرف استثناء ہے، استثناء، ٹھیک ہے جی، استثناء یعنی ایکسیپشن کرنے والا حرف ہے۔ الا کے بعد لفظ ہے قرآن مجید میں من، من لکھ لیتا ہوں میں جی، ہاں، من کا مطلب، یہ من اسم موصول ہے جی، من اسم موصول، اس کا مطلب ہوتا ہے جو شخص، یا کون شخص بھی آتا ہے اس کا مطلب۔ قد، یہ جو قد ہے جی، یہ قد ہم نے پڑھ لیا ہے، جب ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو تو اس میں کہا تھا اس کے شروع میں قد لے آئیں، قد آمنا، ٹھیک ہے، تو عام طور پہ یہ قد جو ہے فعل ماضی کے شروع میں آتا ہے، اس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ آمنا جو ہے یہ فعل ہے اور یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، تو قد تاکید کے لیے، آمنا فعل ماضی، اس کا فاعل سامنے موجود نہیں ہے تو اس لیے اس کا فاعل ہم اندر ہی نکالیں گے اور وہ ہوگا ہوا اس کا فاعل ہے۔ قد یہ تاکید، اس کا مطلب ہم کریں گے وہ ایمان لا چکا ہے، وہ ایمان لا چکا، جب قد شروع میں آ جاتا ہے تو لا چکا مانا کرتے ہیں۔ من جو قد آمنا، وہ ایمان لا چکا ہے، جو ایمان لا چکا ہے۔ دوبارہ آ جائیں جی، الا پیچھے سے، مگر وہ جو ایمان لا چکا ہے۔ اب یہاں تک پہلے آیت کو مکمل کر لیتا ہوں میں، دوبارہ سے دیکھیں جی، واو اور ترجمہ دیکھا رہا ہوں، اور وحی کی گئی ہے نو کی طرف، کیا چیز وحی کی گئی ہے، اس کا نائب فاعل کیا ہے،
وہ پورا یہاں سے لے کے جی یہاں تک یہ پورا سٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ چیز وہی کی گئی تھی، یہاں سے لے کے یہ چیز وہی کی گئی تھی، تو یہ نائب فائل ہے اوحیہ کا، اور وہی کی گئی ہے نوح کی طرف، یقیناً وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر جو ایمان لا چکا ہے آپ کی قوم میں سے، مگر وہی جو ایمان لا چکا ہے جو آپ کی قوم میں سے۔ یہاں تک یہ ترجمہ ہو گیا۔ اس میں ہم نے تین زیادہ باتیں جو ہیں الگ وہ ہم نے پڑھنی ہے، وہ استنافیہ تھا، اوحیہ ہم نے اس کے متعلق پڑھ لیا کون سا فعل ہے، اس کا نائب فائل کدھر ہے، نائب فائل ہم نے پڑھ لیا کہ وہ پورا جملہ بن رہا ہے، ہو اس کا اسم تھا، یہاں پہ ہاں یہ بات رہ گئی ہے جی اس کا خبر کون سی ہے۔ یاد رکھیں جی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا بریکٹ جو ہے، پورا جملہ جو ہے یہ انا کی خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مکمل جملہ انا کی خبر ہے جی، ٹھیک ہے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کے پورا جملہ بن کے یہ اوحیہ کا نائب فائل ہو گیا، تو الی نوح اوحیہ کا متعلق ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس انہو، تو یہ جو انہو یقیناً وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے آپ کی قوم سے مگر جو ایمان لا چکا ہے۔ بات پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو بات پوری طرح سمجھنے سے پہلے ایک دو باتیں اور سمجھنی ہوں گی۔ ہم نے بات یہ پڑھنی ہے کہ کوئی بھی جب ضمیر ہوتی ہے تو ضمیر کا پیچھے ایک پروناؤن موجود ہوتا ہے، ضمیر کا پیچھے ناؤن موجود ہوتا ہے، یعنی جب بھی پروناؤن آتا ہے تو پروناؤن یوز ہی ناؤن کی جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو بغیر اگر ناؤن نہ ہو تو پروناؤن نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا قومی کا، یہ کاف ضمیر ہے تو اس کا ناؤن جو ہے وہ نوح علیہ السلام موجود ہے۔ یہاں پہ سبق میں دیکھیں گے لن یؤمنا وہ ایمان لے گا، کون ایمان لے کے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، انہو بے شک وہ ایمان نہیں لے کے آئے گا، ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہمیں وہ تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ناؤن کا ہمیں علم نہیں ہے، تو میں یہ بات پڑھانے لگا ہوں جہاں پہ انہو آئے اور اس کی ہو ضمیر کے ناؤن کا ہمیں علم نہ ہو تو وہاں پہ یاد رکھیں جو ضمیر ہے اس کو ضمیر شان اور ضمیر قصہ کہیں گے، اسے ضمیر شان اور ضمیر قصہ کہیں گے۔ میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں جی، اس ضمیر کو جس کا برجہ موجود ہے نا وہ ضمیر شان ضمیر قصہ کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یوں ہوگا، جب ہم ترجمہ کریں گے تو کہیں گے قصہ کچھ یوں ہے، واقعہ یوں ہے، واقعہ یہ ہے کہ آگے بات شروع ہو جائے گی، تو یہ اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ ہوگا ہمارے پاس، واقعہ یہ ہے کہ، تو یہ انہو کا ہم نے کر لیا۔ تو یہاں پر ہمارا آج کے سبق میں ایک نئی بات ہم نے یہ والی سیکھ لی۔ دوسرا دیکھیں جی، الا من قد آمن، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے ہے من قومی کا، الا من قد آمن اور من قومی کا، یہ دو باتیں بھی یہاں بھی ہم نے پڑھنی ہے، بس نئی باتوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ من قومی کا یہاں پہ آپ نے اوپر آیت میں دیکھا ہے، من قومی کا یہ جار مجرور مل کر متعلق کس کا بن رہے ہیں، تو میں نے کہا تھا یہ متعلق مل نہیں رہا ہے۔ جب ایسا متعلق آئے جو کسی کا نہ بن رہا ہو، متعلق اس کا مل ہی نہ رہا ہو، تو اس متعلق کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ وہ معرفہ کے بعد ہے یا نکرہ کے بعد ہے، معرفہ کے بعد ہے یا نکرہ کے بعد ہے۔ اگر معرفہ کے بعد آ رہا ہے ایسا تو اس وقت وہ حال بنے گا، منصوبات میں ہم نے حال پڑھا تھا، ٹھیک ہے، وہ حال بنے گا، اور اگر نکرہ کے بعد ہے تو وہ صفت بنے گا۔ دیکھیں جی، ابھی اوپر آیت دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کس کے بعد ہے، من قومی کا، یہ تو پیچھے ہم نے دیکھا تو یہ فعل ہے، تو فعل تو ہوتا ہی نہیں ہے، نہ نکرہ ہوتا ہے نہ معرفہ ہوتا ہے، نکرہ معرفہ کا تعلق ہی اسم کے ساتھ ہے، تو یاد رکھیں یہاں پہ اس کے اندر ہوا ضمیر تھی، یہ فعل کے بعد ہوا ضمیر تھی نا، تو ہوا ضمیر جو ہوتی ہے، ضمیریں کیا ہوتی ہیں جی، معرفہ کی قسموں میں سے نکرہ قسموں میں سے۔ معرفہ کی قسمیں یاد ہوں گی آپ کو، اس میں علم، اس میں ضمیر، تو دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی ضمیر، تو یہ معرفہ کے بعد آ رہا ہے تو یہ حال بن رہا ہے، اور اس کا معنی ہم حال والا کریں گے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، حالانکہ من قومی کا وہ آپ کی قوم میں سے ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ حال یہ ہے کہ وہ آپ کی قوم میں سے ہے۔ آگے جی تیسری بات جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ الا من قد آمن، الا حرف استثناء ہے، ایکسیپشن ہے،
تو ظاہر بات ہے جب ایکسیپشن کسی چیز کو ایکسیپشن کی جاتی ہے تو وہ کسی دوسری چیز سے کی جا رہی ہوتی ہے. میں نے پڑھایا تھا مستثنا اور مستثنا منہ منصوبات میں جب ہم نے پڑھا تھا، تو اس کو دوبارہ میں تھوڑا تھوڑا بھول گیا ہوگا تو دوبارہ یاد کر لیتے ہیں. الا من قد آمنا آپ کے سامنے جی. الا حرف استثناء ہے، من قد آمنا جو ایمان لا چکا ہے یہ مستثنیٰ ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، یہ مستثنیٰ ہے. ٹھیک ہے جی. کس سے کیا جا رہا ہے تو وہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کس سے کیا جا رہا ہے وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. جب مستثنیٰ منہ نہیں ہے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے جہاں پہ یہ استثناء آئے اور اس سے پہلے منفی جملہ ہو، منفی جملہ آ رہا ہو یا کوئی منفی والا لفظ آ رہا ہو، یعنی ایسے کہہ رہے ہیں کہ منفی آئے، ما لا لن لم کوئی بھی ان میں سے لفظ آ جائے جو نفی کر رہا ہو، سینٹینس کو نیگیٹو بنا رہا ہو، اس کے بعد الا آ جائے تو یاد رکھیں وہاں پر ترجمہ حسر والا ہوتا ہے. حسر یعنی وہ ہی والا معنی ہوتا ہے، تو یہاں بھی حسر والا معنی ہوگا. دیکھیں حسر والا معنی کیسے ہوگا، الا من قد آمنا، تو اس سے پہلے لن منفی والا موجود ہے تو ہم اس کا معنی کریں گے نہیں. قصہ یہ ہے کہ وہ یہی ایمان لے کے آئے گا حالانکہ وہ آپ کی قوم میں سے ہے، وہی ایمان لا چکے ہیں مگر وہی ایمان لا چکے ہیں. سوری اس کا میں ایک دفعہ پھر ترجمہ کرتا ہوں. دیکھیں آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہیں لے کے آئے گا، بس وہی جو ایمان لا چکا ہے، وہی جتنے لا چکے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ کی قوم اتنی ڈھیٹ ہو گئی ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لے کے آئے گا. تو مجھے امید ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں ٹھیک طریقے سے سمجھا سکوں. امید ہے کہ میں آئندہ سبق میں امپرومنٹ لے کے آؤں گا، اس سے اچھے طریقے سے بات کو مختصر اور آسان کرنے کی کوشش کروں گا. بہرحال آج ہم نے یہ 3 سے 4 چیزیں الگ پڑھی نہیں پڑھی. واو استثنافیہ نیا پڑھا اور اس کے بعد ضمیر شان ضمیر قصہ نہیں پڑھی. من قوم کی جس کا متعلق نہ ہو تو اس کے پیچھے دیکھیں گے، اگر معرفہ ہے تو وہ حال بن رہا ہے، اگر نکرہ ہے اس کے پیچھے تو پھر وہ صفت بنے گی. الا آئے اور اس سے پیچھے مستثنیٰ منہ موجود نہ ہو اور نفی آ جائے پیچھے تو اس وقت حسر والا معنی پیدا ہوتا ہے، وہی جو ایمان لا چکے ہیں جیسے ہم نے معنی کیا. تو پوری آیت کا مطلب یہ ہوگا اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کر دی گئی. کیا وحی کر دی گئی؟ وحی اب شروع ہونے لگی ہے. انہو دراصل، قصہ یہ ہے، اس کا معنی دراصل کر سکتے ہیں ہم. قصہ یہ ہے اصل میں آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کے آئے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں. ٹھیک ہے، جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے. آہستہ آہستہ ہم ذرا اس میں مزید ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اللہ حافظ. السلام علیکم.